بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روحانی سفر کے ناظرین کو خوش آمدید۔ آج جو ہستی ہمارا موضوع سخن ہے ان کا نام ہے سید فخر الدین میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ 26 شعبان 348 ہجری میں ایران کے تاریخی شہر زنجان میں پیدا ہوئے، اسی لیے نام گرامی کے بعد زنجانی لکھا گیا ہے۔ آپ موسوی سید ہیں، یعنی حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں۔ آپ کی پیدائش سے قبل آپ کے والد گرامی سید علی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں ان کے والد گرامی اور مرشد سید ابو جعفر برقی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور ارشاد فرمایا، اے علی، رحمت خداوندی سے بیٹا ہوگا، وہ دنیاوی مال اور اسباب اور جاہ و حشمت سے بے نیاز رہ کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر دین اسلام کی خدمت بجا لائے گا۔ اسی نسبت سے آپ کا نام حسین رکھا گیا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم زنجان میں ہی حاصل کی، مگر طبیعت میں ہر وقت بے چینی تھی، جیسے کسی کی طلب اور تلاش ہو، کسی راہبر کامل کی جستجو ہو۔ وہ کاشتکاری میں اپنے والد گرامی کا ہاتھ بھی بٹاتے، مگر آپ کو تنہائی بہت پسند تھی۔ زنجان کے دامن کوہ میں چلے جاتے اور ذکر و فکر کی عبادات میں مشغول رہتے۔ اسی جگہ ایک دفعہ آپ کو غیبی اشارات ملے کہ حضرت ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کریں، وہ آپ کے منتظر ہیں۔ یہی بات انہوں نے اپنے والد گرامی سے کی۔ معلومات لینے پہ اندازہ ہوا کہ حضرت ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ غازوان میں مقیم ہیں۔ آپ کے والد گرامی نے آپ کو ساتھ لیا اور حضرت کی طرف چل دیے۔ آپ کے وہاں پہنچنے پہ آپ کو فوری بیعت کر لیا گیا۔ یہ بیعت سلسلہ جنیدیہ کی تھی۔ آپ اپنے مرشد کے ہاں ہی قیام پذیر ہو گئے اور قلیل عرصے میں طریقت و حقیقت سلوک کی منازل طے کرتے ہوئے اہل فقر میں شامل ہو گئے۔ آپ کے مرشد نے آپ کو میراں کا خطاب دیا۔ میراں سردار کو کہتے ہیں۔ آپ کو جب خرقہ خلافت عطا کیا گیا تو ساتھ ہی آپ کو خراسان کی طرف تبلیغ اور اشاعت دین کا حکم دیا گیا۔ اس حکم کو پاتے ہی آپ اپنے دو بھائیوں حضرت یعقوب زنجانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید موسیٰ زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ خراسان کی جانب چل دیے۔ خراسان میں آپ کی منزل کا تعین نہ تھا، صرف یہ معلوم تھا کہ خراسان کی جانب جانا ہے۔ آپ پہلے شہر رے، وہاں سے سبزوار اور وہاں سے نیشا پور پہنچے۔ نیشا پور میں کچھ عرصہ قیام کیا۔ ایک دفعہ آپ نیشا پور کی جامع مسجد میں تقریر فرما رہے تھے کہ نماز کی غرض سے آیا سلطان محمود۔ آپ کا خطاب سننے رک گیا اور بہت متاثر ہوا۔ بعد از نماز آپ سے دعا کا طالب ہوا۔ اس وقت غزنی کی سلطنت اس کے بھائی اسماعیل کے ہاتھ میں تھی۔ چند دنوں میں ہرات کے مقام پہ سلطان محمود اور سلطان اسماعیل کے درمیان جنگ ہوئی۔ سلطان اسماعیل مارا گیا اور سلطان محمود غزنی کی سلطنت پہ براجمان ہو گیا۔ سلطان محمود نے آپ کو کافی سامان رسد اور گھوڑے نظر کیے۔ آپ بھی نیشا پور سے ہرات کی جانب آ گئے۔ ہرات میں افغان قبائل آباد تھے۔ آپ نے کچھ عرصہ دین اسلام کی تبلیغ فرمائی، لیکن یہ بھی آپ کا اصل پڑاؤ نہ تھا۔ یہاں سے آپ غزنی اور پھر مارگلہ تشریف لائے۔ یہاں قیام کیا تو آپ کو لوگوں کی زبانی معلوم ہوا کہ یہاں ایک بہت بڑا جادوگر رہتا ہے جو منہ کے ذریعے آگ نکالتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو اس نے گمراہ کر رکھا ہے۔ آپ اس سے ملے اور اسے اسلام کی دعوت دی، مگر وہ رضامند نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا، ذرا مجھے بھی تو منہ سے آگ نکال کر دکھاؤ۔ جب اس نے آگ نکالی تو آپ نے پھونک مار دی اور آگ ختم ہو گئی۔ باوجود کوشش کے وہ آگ نہ نکال سکا اور بعد ازاں حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ سے معافی کا طلبگار ہوا۔ پھر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوا۔ اس کے بعد بھی حضرت منزل با منزل سفر کرتے رہے اور اپنی اصل منزل کے قریب تر ہو گئے۔ آپ نے گکھڑ میں بھی قیام کیا
اور اپنی اصل منزل کے قریب تر ہو گئے۔ اس کے بعد تذکرہ نگاروں کے نزدیک 387 ہجری میں لاہور تشریف لائے۔ یہاں آپ کو آپ کے مرشد کی جانب سے باطنی حکم ملا کہ یہی آپ کی منزل ہے۔ آپ نے شہر کے مشرقی حصے کو چنا چونکہ آپ تنہائی پسند تھے اور شہر کے اس حصے میں کچھ جنگل تھا۔ آپ نے اپنے بھائی حضرت یعقوب زنجانی کو لاہور کے جنوب میں ٹھہرنے کا حکم دیا، جو آج شاہ عالم مارکیٹ کے بالکل نزدیک ہے۔ آپ نے اپنے دوسرے بھائی حضرت سید موسیٰ زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کو لاہور کے اس حصے میں ٹھہرنے کا حکم دیا جہاں آج مستی دروازہ ہے۔ لاہور اس وقت ہندو مت کی زد میں تھا۔ آپ نے کم و بیش لاہور میں 40 برس قیام کیا۔ ابتدائی دور میں آپ نے یہاں کی علاقائی زبان کو سمجھنے کی کوشش کی اور جب کچھ سمجھ چکے تو دین اسلام کی اشاعت کے لیے جد و جہد شروع کر دی، لیکن 3 سال تک کوئی ایک شخص بھی اسلام پہ نہ آ سکا۔ اس بات سے آپ بہت پریشان ہوئے۔ اکثر اس بات کا اظہار آپ اپنے مرشد کو روحانی طور پہ کرتے، لیکن آپ کو صرف صبر کی تلقین کی جاتی۔ لیکن ایک رات آپ کو آپ کے مرشد کی جانب سے خوشخبری دی گئی کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ کا صرف امتحان مقصود تھا جو ہو گیا، اب کامیابی کے دروازے کھل چکے ہیں۔ چند دن ہی گزرے کہ آپ کے سامنے ایک بہت امیر لیکن جذام کے مہلک مرض میں مبتلا شخص کو لایا گیا۔ روایات میں اس کا نام رام چندر بتایا جاتا ہے۔ ہر طرح کے علاج سے عاجز آ چکا تھا، لیکن مرض بڑھتا ہی جاتا تھا۔ جسم سے خون رستا رہتا تھا، حتیٰ کہ جسم سے بدبو اٹھنے لگی تھی۔ سب طرف سے مایوسی دیکھ لینے کے بعد اللہ کے اس فقیر کی جانب جب اس شخص نے رخ کیا تو آپ نے اس غیر مسلم شخص کو خوش آمدید کہا۔ آپ نے اس کے جسم پہ بھی دم کیا اور پانی کو بھی دم کر کے دیا۔ اسی دم شدہ پانی سے آپ نے اس کو غسل کرنے کا حکم دیا۔ 3 دن میں ہی وہ شخص پوری طرح سے صحت یاب ہو گیا۔ یہ سب اللہ کی عطا سے ہوا۔ وہ شخص آپ کے پاس حاضر ہوا اور اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد قبول اسلام کا سلسلہ چل نکلا۔ عقیدت مندوں کی تعداد بڑھتی رہی۔ لوگوں کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے پینے کے پانی کی تنگی ہونے لگی۔ آپ نے اپنے حجرے کے قریب ہی ایک کنواں کھدوایا، لیکن اس میں سے نکلنے والا پانی کھارا تھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت پانی تو کھارا ہے، اب کیا ہوگا؟ ساری محنت ضائع گئی۔ آپ نے اسی وقت کنویں کے پاس آ کے اور اللہ سے دعا کی۔ وہ کھارے پانی کا چشمہ میٹھے پانی میں تبدیل ہو گیا۔ یہ کنواں آج بھی موجود ہے۔ اسے میراں دی کھوئی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کرامات بزرگی کی دلیل نہیں، لیکن بوقت ضرورت بزرگان دین سے کرامات کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ ان کو دیکھ کے اللہ پہ ایمان اور اس کے ساتھ تعلق تازہ ہوتا رہتا ہے۔ آپ کا وصال سن 431 ہجری میں ہوا۔ آپ کے وصال کے وقت حضرت سید علی حجویر رحمۃ اللہ علیہ لاہور شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ اس بات کا ذکر فوائد الفوائد میں ہے، جو حضرت خواجہ میر حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کی ہے، جو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ اور یہ فوائد الفوائد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں۔ اس میں کچھ اس طرح سے درج ہے کہ شیخ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ دونوں ایک ہی پیر حضرت ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ وہ پیر اپنے وقت کے کتب تھے۔ شیخ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ مدت سے لاہور میں مقیم تھے۔ جب کچھ عرصے بعد حضرت ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا لاہور جاؤ اور وہیں رہو، تو حضرت سید علی حجویر رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ یا حضرت وہاں تو حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے علی تم ضرور لاہور جاؤ۔ حضرت سید علی حجویر رحمۃ اللہ علیہ ان کے حکم کے مطابق لاہور تشریف لائے تو رات ہو چکی تھی۔ اگلے روز جب لاہور کے شرقی جانب آئے تو لوگ حضرت حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ اٹھائے لاہور شہر سے باہر آ رہے تھے۔ دیکھا جائے تو خطہ لاہور میں دین اسلام کا پودا آپ کے ہاتھ سے لگوایا گیا، بلکہ اس میں آپ کے پورے خاندان کا نام آتا ہے کہ آپ 3 بھائی تو ادھر تشریف لائے تھے، لیکن ان والدین پہ بھی آفرین ہے جنہوں نے اپنے جگر گوشوں کو پردیس بھیج دیا۔
صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ یہاں سے حضرت سید علی حجویر رحمۃ اللہ علیہ کا دور شروع ہوتا ہے، جن کو بعد میں داتا گنج بخش کے نام سے جانا گیا۔ انہوں نے ہی آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو لحد میں اتارا اور دعائے خیر فرمائی۔ شہر لاہور والے آپ حضرات کا قرض کبھی نہیں اتار سکتے۔ آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہم اس شعر پہ کرتے ہیں کہ آفتاب فیض عالم ماہتاب اولیاء، سینہ میراں حسین ام الکتاب اولیاء۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔